بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الجبی کا سبق نمبر 132 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ومروانہ سے لے کر وبلت عن النقد تک پڑھیں گے۔ ومروانہ اور مروان کی مثل اوکان فی آخرہ، یا جس کے آخر میں حرف صحیح حرف صحیح ہو، ای صحیح اصلی یعنی صحیح اصلی ہو، لتبادرہ الی الذہن ذہن کے جلدی جانے کے اس کی طرف، لأن الغالب فی الحرف الصحیح الاصالۃ کیونکہ غالب یہ ہے حرف صحیح میں اصل ہونا، فیخرج منہ نحو سعلات تو سعلات جیسی مثال وہ خارج ہو جائے گی، لأنہ لا یحذف منہ الا التاء کیونکہ حذف نہیں کیا جائے گا مگر تا، وہو اعم من ان یکون حقیقتا او حکما اور یہ عام ہے چاہے حقیقتا ہو یا حکما ہو۔ فیشمل مثل مرمی ومدعو تو یہ شامل ہو جائے گا مرمی جیسی مثال کو اور مدعو جیسی مثال کو۔ فإن الحرف الأخیر منہما کیونکہ ان میں سے جو آخری حرف ہیں فی حکم صحیح فی الاصالۃ صحیح کے حکم میں ہیں اصل ہونے میں، قبلہ مدۃ اور اس سے پہلے مدہ ہو، ای الف او واو او یاء یا تو الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، ساکنۃ ساکن ہو، حرکت ما قبلہا من جنسہا اور اس کا جو ماقبل حرکت ہیں وہ اس کی جنس میں سے ہو، والمراد بہا المدۃ الزائدۃ اور اس سے مراد مدہ زائدہ ہیں، لتبادرہا الی الذہن ذہن کے جلدی جانے کے اس کی طرف، لغلبتہا وکثرتہا اس کی غلبی کی وجہ سے اور اس کی کثرت کی وجہ سے، فیخرج منہ نحو مختار تو مختار جیسی مثال خارج ہو جائے گی، فإنہ لا یحذف منہ کیونکہ حذف نہیں کیا جاتا اس سے، الا الحرف الاخیر مگر آخری حرف، وہو ای والحال اور حال یہ ہے انما فی آخرہ جس کے آخر میں حرف صحیح حرف صحیح ہو، قبلہ مدۃ اور حرف صحیح سے پہلے مدہ ہو، اکثر من 4 احرف من الحروف یعنی 4 حرف سے زائد ہوں، کمنصور و عمار و مسکین جس طرح کہ منصور، عمار اور مسکین، لئلا یلزم تاکہ لازم نہ آئے، من حذف حرفین منہ اس سے 2 حرف کے حذف کیے جانے کی وجہ سے، عدم بقائی اس کا باقی نہ ہونا، علی اقل ابنیت المعرب مورب کے اوزان میں سے کم وزن پر، وانما لم یاخذ هذا القید اور مصنف نے اس قید کو نہیں لیا ہے، فی قولہ زیادتان فی حکم الواحدہ اس قول میں زیادتان فی حکم الواحدہ میں، لأن نحو سبون وقولون کیونکہ سبون اور قولون جیسی مثال یرخم ترخیم کی جاتی ہیں، بحذف زیادتیہ اس کی دونوں زیادتیوں کے حذف کے ساتھ، لأن بقاء الکلمت کیونکہ کلمہ کا باقی رہنا فیہ اس میں، علی حرفین 2 حرف پر، لیس للترخیم یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے، حذفتا دونوں کو حذف کیا جائے گا، ای الحرفان الاخیران یعنی دونوں آخر والے حرف کو، فی کلل قسمین دونوں قسموں میں، اما فی الاول بہرحال اول میں، فلما کانتا فی حکم الواحدۃ دونوں کا حکم واحدہ میں ہونے کی وجہ سے، فکما زیدتا معاً پس جیسے زائد کیے گئے اکٹھے، حذفتا معاً تو حذف کیے جائیں گے اکٹھے، واما فی الثانی بہرحال دوسرے میں، فلأنہ اس وجہ سے، لما حذفت الاخیر کہ جب آخیر کو حذف کیا گیا، مع صحتہ اس کے صحت کے ساتھ، واصالتہ اس کے اصل کے ساتھ، حذفت المدۃ الزائدۃ تو حذف کیا جائے گا مدہ زائدہ، لئلا یرد المثل السائر
تاکہ اس مثال کے ساتھ اعتراض وارد نہ ہو، سلطو علی الاسد کہ شیر پر تو نے حملہ کر دیا، وبلتو عن النقد اور بکری کے خوف سے تیرا پیشاب نکل گیا۔ ومروانہ، مروانہ بھی اسما کی طرح زیادتان فی حکم الواحدہ کی مثال ہیں کہ اس میں الف اور نون یہ دونوں اکٹھے طور پر زائد کیے گئے ہیں، لہذا ترخیم کے وقت الف اور نون دونوں کو حذف کیا جائے گا اور یا مرو پڑھیں گے۔ اوکان فی آخر ہی حرف صحیح، یا اس کے آخر میں حرف صحیح ہو، ای صحیح اصلی لتبادرہ الی الذہن۔ یہاں سے شارح نے یہ بیان کیا ہے کہ صحیح سے مراد صحیح اصلی ہے، اس لیے کہ جب صحیح بولتے ہیں تو عام طور پر صحیح اصلی ہی مراد ہوتا ہے، اس کی قید نہیں لگائی، کیونکہ عام طور پر اور غالب احوال میں صحیح اصلی ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز صحیح تو ہے مگر اصلی نہیں ہے تو یہ اس ضابطے سے نکل جائے گی، جیسے سیلاتن، سیلاتن کے آخر میں تا ہے، صحیح ہے لیکن اصلی نہیں ہے، ای صحیح اصلی کہ صحیح اصلی ہو، لتبادرہ الی ذہن، ذہن کے جلدی جانے کی وجہ سے اس کی طرف، لأن الغالب فی الحرف الصحیح الاصالۃ، کیونکہ غالب یہ ہے حرف صحیح میں اصل ہونا، فیخرج منہ نحو سیلات، تو سیلات جیسی مثال خارج ہو جائے گی، لأنہ لا یحذف منہ الا التاء، کیونکہ حذف نہیں کیا جائے گا مگر تا، وہو اعم من ان یکون حقیقتا او حکما۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے منادہ مرخم سے دو حرف محذوف ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدعوون اور مرمیون میں واو اور یا حرف صحیح نہیں ہے، پھر بھی ان میں آخر کے دو حرفوں کو ترخیم کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک واو اور یا جو ان کلموں کے آخر میں ہیں وہ حقیقتاً تو صحیح نہیں ہے لیکن حکماً صحیح میں داخل ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی صحیح جیسا معاملہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، اور یہ بات عام ہے چاہے حقیقتاً صحیح ہو یا حکماً صحیح اصلی ہو۔ فَيَشْمَلُ مِثْلَ مَرْمِيٍ، تو یہ شامل ہو جائے گا مرمین جیسی مثال کو بھی، وَمَدْعُوٌ اور مدعوٌ جیسی مثال کو بھی۔ فَإِنَّ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ صَحِيحِ فِي الْأَصَالَةِ، کیونکہ ان میں جو آخری حرف ہیں یہ صحیح کے حکم میں ہیں اصل ہونے میں۔ قَبْلَهُ مَدَّةٌ، اور اس سے پہلے انہیں حرف صحیح سے پہلے مدہ ہو، الف او واو یا یاء، یا الف ہو یا واو ہو یا یاء، ساکنۃ ساکن ہو، حرکت ما قبلها من جنسها، اور اس کی جو ماقبل حرکت ہیں وہ اس کی جنس میں سے ہو۔ والمراد بحل المدۃ الزائدۃ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مختار جیسے لفظ میں قاعدہ مذکورہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف صحیح ہے اور اس سے پہلے مدہ ہے، لہذا قاعدے کے لحاظ سے ترخیم کے وقت دو حرف حذف ہونی چاہیے، لیکن اس میں صرف آخر کے ایک حرف کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدہ سے مراد مدہ زائدہ ہیں، اور یہاں پر جو مختار میں ہیں الف یا سے بدلا ہوا ہے اور یا اصلی ہے، لہذا یہ مدہ اصلی ہوا نہ کہ زائدہ۔ رہی یہ بات کہ مصنف کی عبارت میں تو مدہ کا لفظ مطلق ہے، اس میں زائدہ کی قید نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لتبادرها الى الذہن سے علامہ جامی نے یہ جواب دیا ہے کہ مدہ کا استعمال زیادہ تر مدہ زائدہ میں ہوتا ہے، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے ذہن میں یہ بات خود بہت آ جاتی ہے، خواہ قید ذکر کی جائے یا نہ کی جائے۔ والمراد بها المدۃ الزائدۃ، اور اس سے مراد مطلق مدہ نہیں ہے بلکہ مدہ زائدہ ہے، لتبادرها الى الذہن، ذہن کے جلدی جانے کی وجہ سے اس کی طرف، لغلبتها وکثرتها، اس کے غلبی کی وجہ سے اور اس کی کثرت کی وجہ سے۔ فیخرج منہ نحو مختار،
تو مختارین جیسی مثال خارج ہو جائے گی، فَإِنَّهُ لَا يُحْذَفُ مِنْهُ کیونکہ نہیں حذف کیا جاتا اس سے، إِلَّا الْحَرْفُ الْآخِرُ مگر آخری حرف کو، وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَا فِي آخِرِهِ حَرْفٌ صَحِيحٌ قَبْلَهُ مَدَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ 4 أحرف۔ یہاں سے ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 أحرف، یہ حال ہے، فی آخرہ جو مقبل میں عبارت گزری ہیں اس کی ہی ضمیر سے، اور اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس کا مقبل مدہ ہو اور وہ 4 حرفوں سے بھی زائد ہو، جیسے عمار، منصور، مسکین، تو ترخیم کے وقت ایسے اسم کے آخر سے 2 حرف حذف کیے جائیں گے۔ وَهُوَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَا فِي آخِرِهِ جس کے آخر میں حرف صحیح، حرف صحیح ہو، قبلہ مدۃ اس سے پہلے مدہ ہو، اکثر من 4 احرف اور وہ 4 حروف سے زائد بھی ہوں، کمنصور و عمار و مسکین۔ مدہ جو ہے وہ 3 قسم پر ہیں، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، اس لیے مثال بھی 3 کی دی ہے۔ منصور واو مدہ کی مثال ہے، عمار الف مدہ کی مثال ہے، اور مسکین یا مدہ کی مثال ہے۔ منصور سے واو اور را کو حذف کریں گے، عمار سے الف اور را کو حذف کریں گے، اور مسکین سے یا اور نون کو حذف کریں گے۔ لئلا یلزم من حذف حرفین منہ عدم بقائہ علی اقل ابنیت المعرب۔ یہاں سے شارح 4 حرفوں سے زائد حروف کے شرط ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ شرط اس لیے لگائی ہے چونکہ ترخیم میں یہاں 2 حرف حذف ہوتے ہیں، تو جب 2 حرف حذف کریں گے اور وہ اسم 4 سے زائد حروف کا ہو تو کم سے کم 5 حروف ہوں گے، تو 2 حرف حذف ہونے کے بعد 3 باقی رہیں گے جو معرب کا اقل وزن ہیں۔ اور اگر یہ قید، یہ شرط نہ لگاتے تو کم سے کم 4 ہوتے، ترحیم میں 2 حذف کر دیتے، باقی 2 رہ جاتے، تو یہ معرب کے اقل وزن سے بھی کم ہیں، اس لیے وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 یہ قید لگائی ہے۔ لئلا یلزم تاکہ یہ لازم نہ آئے، من حذف حرفین منہ 2 حرف کے حذف کرنے سے، عدم بقائہ باقی نہ رہ جانا، علی اقل ابنیت المعرب معرب کے کم وزن پر۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ هَذَا الْقَيْدَ، اس عبارت کی تشریح یہ ہے کہ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ 4 جو قید ہے اس کا تعلق دوسرے قاعدے سے ہے، اس لیے کہ اگر پہلی قسم میں 2 حرفوں کے حذف کرنے سے کوئی کلمہ 2 حرف پر باقی رہتا ہے تو اس کا اپنا وزن ہی یہی ہے۔ یہاں ترحیم کی وجہ سے 2 حرفوں پر بقا لازم نہیں آتی، جیسے پہلے قاعدے کے مطابق سبون اور قلون۔ سبون میں 4 حروف ہیں اور قلون میں بھی 4 حروف ہیں، واو اور نون دونوں اکٹھے زائد کیے گئے ہیں، ان میں جب ترخیم کریں گے تو واو اور نون دونوں اکٹھے حذف ہوں گے، تو یہاں 2 حرف باقی رہیں گے، لیکن یہاں 2 حرفوں کا باقی رہنا یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان لفظوں کی اپنی اصل کی وجہ سے ہے کہ ان کی بنا ہی ایسی ہے کہ یہ اصل میں ہی 2 حرف ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ هَذَا الْقَيْدَ، اور مصنف نے اس قید کو نہیں لیا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا، زیادتان فی حکم الواحدہ میں اس قید کو ذکر نہیں کیا ہے، زیادتان فی حکم الواحدہ، کیوں؟ لأن نحو سبون و قولون، کیونکہ سبون اور قولون جو ہیں یرخم ترخیم کی جاتی ہیں بحذف زیادتیہ، ان کی دونوں زیادتوں کے حذف کرنے کے ساتھ، یعنی واو اور نون کو حذف کیے جاتے ہیں۔ لأن بقاء الکلمۃ فیہ، کیونکہ اس میں کلمہ کا باقی رہ جانا، علی حرفین 2 حرف پر، لیس للترخیم یہ ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے۔ حذفتا ای الحرفان الاخیران، یعنی حذف کیے جائیں گے دونوں آخری حروف کو، فی کلل قسمین دونوں قسموں میں،
دونوں قسموں سے مراد یہ ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ اسم کے آخر میں دو حرف ایسے ہوں جن کو ایک ساتھ زیادہ کیا گیا ہو، اور دوسری قسم سے مراد ہیں کہ اسم کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے ماقبل مدہ زائدہ ہو۔ اما فی الاول، بہرحال اول میں یعنی اسم کے آخر میں دو حرف ایسے ہوں جن کو ایک ساتھ زیادہ کیا گیا ہو، اس میں دو حروف کو کیوں حذف کرتے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فَلِمَا كَانَتَا فِي حُکْمِ الْوَاحِدَةِ، ان دونوں کا حکم واحدہ میں ہونے کی وجہ سے، اور وہ کس طرح کہ یہ دونوں حروف اکٹھے آئے تھے تو پھر جانے میں بھی اکٹھے ہونے چاہیے۔ فَكَمَا زِيدَتَا مَعًا، پس جیسے زائد کیے گئے اکٹھے، حُذِفَتَا مَعًا تو حذف کیے جائیں گے دونوں کو اکٹھا۔ وَأَمَّا فِي الثَّانِي، بہرحال دوسرے میں یعنی جب اسم کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے ماقبل مدہ زائدہ ہو، اس میں دو حروف کو کیوں حذف کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے حذف کریں گے کہ جب ہم آخر سے حرف صحیح کو حذف کریں تو حرف علت کو ضرور ہی حذف کرنا پڑے گا، ورنہ اس مقولے کے مصداق ہوں گے سلطہ علی الاسد و بلطہ عن النکد، کہ شیر پر تو آپ نے حملہ کر دیا اور بکری کے خوف سے آپ نے پیشاب کر دیا۔ فَلِأَنَّهُ لَمَّا حُذِفَتِ الْأَخِيرُ، یہ اس وجہ سے کہ جب حذف کیا گیا اخیر مع صحتہ، اس کے صحت کے ہوتے ہوئے، وَأَصَالَتِهِ اور اس کے اصل کے ہوتے ہوئے، حُذِفَتِ الْمَدَّةُ الزَّائِدَةُ تو حذف کیا جائے گا مدہ زائدہ بھی، لِأَلَّا يَرِدَ الْمَثَلُ السَّائِرُ تاکہ اس مثال کے ساتھ یہ اعتراض وارد نہ ہو، سلطہ علی الاسد کہ شیر پر تو نے حملہ کر دیا، وبلطہ عن النکد اور پیشاب کر دیا بکری کے خوف سے، کیونکہ حرف صحیح جو کہ عموماً حذف نہیں ہوتا، اس کو حذف کر کے حرف علت جو کہ عموماً حذف ہوتا ہے اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وہ مروانہ سے لے کر وہ بولتا عن النکد تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔